معرفت کورس کی 19ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے العلیم۔ مالک کائنات کا یہ جو ایٹریبیوٹ ہے، اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھا جائے تو وہ علم ہے، عین، لام اور میم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، یہ آپ سب آلریڈی جانتے ہیں، یعنی آپ سب کو اس کا علم ہے۔ کسی چیز کا کما حق کو ہو جاننا، اس کی پہچان ہو جانا، باقیوں سے وہ چیز ممیز ہو جانا، آپ کو یقین حاصل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں شعور بھی جاننے کو کہتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے نا شعور، یہ چھوٹا لفظ ہے۔ معرفت یہ بھی جاننے کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی چھوٹا لفظ ہے۔ علم ان دونوں سے اوپر کے درجے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات کے لیے آپ عالم کا لفظ، علیم کا لفظ اور علام الغیوب تینوں کے تینوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مالک کائنات نے خود اپنے لیے یہ تینوں لفظ استعمال کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو شعور رکھنے والا شاعر کہیں نہیں ملے گا۔ مالک کائنات کے لیے آپ کو علیم ملے گا، علام ملے گا، علام الغیوب یا پھر عالم ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو عارف لفظ بھی نہیں ملے گا، معرفت رکھنے والا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معرفت سے بھی علم ہی آتا ہے، اور اگر آپ کسی چیز کی پہچان کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شعور کے ساتھ بھی آپ کو علم ہی ہوتا ہے، یہ بھی علم کی ایک ڈومین ہے۔ لیکن ان دونوں میں خامی ہے، کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر غور و تدبر، تفکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے، جبکہ علم کے لیے یہ قید نہیں ہے۔ علم کے لیے جاننا بس اتنا ہی کافی ہے۔ مالک کائنات نے قرآن الحکیم میں علم کا جو متضاد استعمال کیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے احوا کہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے اس لفظ کو مالک کائنات نے کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن کو میں نے کتاب دی ہے نا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ اپنی احوا، اپنی خواہشات، اپنی دل سے خود سے گڑے ہوئے تصورات کی پیروی شروع کر دیں، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ جائے، تو پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو ان کا مددگار بن کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ علم کے متضاد میں اللہ تعالیٰ نے جہالت کو نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احوا کو رکھا ہے، یعنی کہ آپ کی خود ساختہ ایسی تصورات، آپ کی خود ساختہ کوئی نظریات جن کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے نا آپ کو بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا ہے کہ آپ خارجی پہلو میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، آپ سٹڈی کریں اس کائنات کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، اپنے آپ کو آپ سٹڈی کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، شعور کی منازل طے کریں۔ لیکن یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تاکہ آپ کو اس چیز کی عادت پڑ جائے کہ آپ دلیل کے ساتھ جئیں، دلیل کے ساتھ مریں۔ مالک کائنات نے اپنے لیے نا یہ جو لفظ ہے نا علیم، قرآن الحکیم میں 157 ٹائم ریپیٹ کیا ہے، جبکہ لفظ العالم جو ہے وہ 13 ٹائم اور علام الغیوب 4 مرتبہ۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک کائنات کی نظر میں اس ایٹریبیوٹ کی کتنی قدر و منزلت ہے، علم کی۔ آپ کو یاد ہے آپ کو تمام تر فرشتوں پر، جنات پر، تمام تر دیگر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان پر خلافت سونپ دی گئی، لیکن جب خلافت سونپی گئی اس سے پہلے آپ پر اور مجھ پر یعنی انسان پر ایک ایلیگیشن لگایا گیا تھا۔ ایلیگیشن لگایا گیا جو بھی تھا، فرشتوں نے کہا کہ یہ المختصر کہ جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ خلافت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا دلیل دی تھی؟ کیا اللہ نے جواباً یہ کہا تھا کہ یہ خون خرابہ نہیں کرے گا، یہ فساد نہیں برپا کرے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو، آدمیت کو یعنی آپ کو، مجھے تمام کی تمام اشیاء کا علوم دے، علامہ سکھا دیا، اس نے ہمیں علم دے دیا ہر شے کا۔ جب ہر شے کا علم دے دیا نا، اس کے بعد پھر فرشتوں پر پیش کیا گیا اور پوچھا کہ بتاؤ ہاں کیا تمہیں ان چیزوں کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا ما علمتنا، ہم تو نہیں جانتے، صرف جو تو نے سکھایا وہی جانتے ہیں، اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں پتا۔ مالک کائنات نے پھر یہاں پر دلیل کے طور پر ہمارا علم پیش کیا تھا کہ اس کو جو خلافت میں نے سونپ دی ہے، اس کی وجہ اس کا یہ ہے کہ 2 اسپیکٹ ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک تو ہے حقیقی اسپیکٹ، اسے آپ انر اسپیکٹ کہہ سکتے ہیں،
وہ مال کے کائنات کا آپ میں اور مجھ میں روح پھونکنا ہے، آپ کو اور مجھے شعور کی کیفیت دے دینا ہے۔ ایک اس کا پھر نتیجہ ہے، اس کا ایک آؤٹ کم کیا نکلے گا، وہ علم ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مال کے کائنات نے نا آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے حواس خمسہ دیے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دو طرح کے علوم سکھانے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، وہ جو ذمہ داری لی ہے نا، اس کے لیے ایک پرسیپچول نالج، ایک کنسیپچول نالج، انگریزی زبان کی بڑی مشہور اصطلاحات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا سورت اسراء کی آیت نمبر 36 میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان علوم کا کچھ اس طرح سے تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس شے کا تمہیں علم نہ ہو، جس شے کو تم جانتے نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، چاہے آپ کو جو حواس خمسہ دیے ہیں، جن سے آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ چکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً ان حواس خمسہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، فؤاد، یعنی کہ پرپیچول نالج ہو یا کنسیپچول، آپ حواس خمسہ سے کسی چیز کو دیکھ کے، چھو کے، سن کے، سونگ کے، چکھ کے آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا ذریعہ بھی ہے جس کو کنسیپچول کہتے ہیں، وہ آپ کے اندر دلیل آتی ہے، آپ کے دل، آپ کے دماغ، آپ کے شعور کے اندر۔ یعنی اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو اٹ مینز وہاں پر آگ لگی ہوگی، آگ آپ نے دیکھی نہیں ہے یا آپ کے حواس خمسہ میں نہیں آئی، لیکن آپ نے یہ کنسیپچول نالج کو استعمال کیا کہ ایک کنسیپٹ ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہوگی۔ اگر آپ اسمیل کرتے ہیں تو آپ بتا دیتے ہیں کوئی چیز جل رہی ہوگی۔ یہ جو آپ نے سونگا یہ تو آپ کا پرپیچول نالج ہے، لیکن جو آپ نے پریڈکٹ کر دیا کہ کوئی چیز جل رہی ہوگی، یہ آپ کا کنسیپچول نالج ہے۔ یعنی کہ مال کے کائنات نے آپ کو دو واضح طور پر ہتھیار دیے ہیں، ایک تو آپ کے حواس خمسہ، یہ آپ کا چھونا، چکھنا، سننا یا دیکھنا، ایک دوسرے طور پر جس کو چھٹی حس کہتے ہیں یعنی شعور، یعنی کہ پروسیس کرنا اور پھر کسی نئی معلومات تک پہنچنا۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، انسان کا علم جتنا حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ بالکل اگر سمندر کے اندر کوئی پہاڑ ہو اور اس کی تھوڑی سی چوٹی باہر نظر آ رہی ہو، اس چوٹی کی مانند ہے۔ اور جتنا پہاڑ پوری سمندر کے اندر زمین تک گاڑا ہوا ہے اور زمین کے اندر بھی، یہ اس کا کنسیپچول نالج ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ یہ الیکٹریسٹی دیکھ رہے ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ کس کا نتیجہ ہے، پرپیچول نالج یا کنسیپچول نالج؟ یہ میرے سامنے کیمرہ ہے، اس کیمرے کے اندر میری آواز، میری تصویر، میری موومنٹس سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، کس کا نتیجہ ہے، پرپیچول یا کنسیپچول؟ شعور کا استعمال ہوا یا صرف آنکھوں، کانوں، ناک، زبان کا استعمال ہوا؟ یہ من و عن آپ اس طرح کی تصویر دوبارہ سے بنا لیں گے اے آئی کے ساتھ، آپ چیٹ بوٹس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بلکہ گروہ کے اندر جو اب تو ایجنٹس آ چکے ہیں، یعنی آپ بتا سکتے ہیں میں کس موڈ میں ہوں، مجھ سے اس موڈ میں بات کرو۔ یہ کس کا نتیجہ ہے، پرپیچول یا کنسیپچول؟ آپ کو سمجھ آئے گی مال کے کائنات نے آپ کو علم حاصل کرنے کے دو طریقے سکھائے ہیں، ایک طریقہ ہے حواس خمسہ کے ساتھ، اور ایک طریقہ ہے حواس خمسہ سے ایکوائرڈ نالج کو اب آپ پروسیس کریں، آپ کے اندر شعور کے اندر پھر اس سے نئے نتائج برآمد ہوں گے، کنسیپٹس بیس ہوں گے۔ یہ جو نالج ہے مال کے کائنات نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، پرپیچول نالج صرف آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے سوا نظر بلی کو بھی آتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے سامنے خطرہ ہے تو میں پیچھے ہو جاؤں۔ اسی طرح سے جتنے بھی جانور ہیں ان کے پاس بھی حواس خمسہ میں سے اکثر ہیں، اور کئیوں کے پاس آپ سے بہتر ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی یہ فؤاد نہیں ہے، کسی کے پاس بھی قلب نہیں ہے، کسی کے پاس شعور نہیں ہے، وہ ایکوائرڈ نالج کو پروسیس نہیں کر سکتا۔ یہ مال کے کائنات نے صرف آپ کو عطا کیا ہے، لیکن یہ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں یہ آپ کے ایکوائرڈ نالج کے تحت ہی آتے ہیں۔ ایک اور نالج بھی ہے جس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج، اللہ تعالیٰ کا وحی کردہ، نازل کردہ نالج۔ ہم اپنے ایکوائرڈ نالج میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور ہمیشہ جاتے رہیں گے، اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہے گی۔ آپ جانتے ہی ہیں انسان نے ہر چیز جو ایجاد کی، اس کے بعد F-16، 18، 35 تک ہم چلے گئے ہیں، راکٹ نئے سے نئے آتے جا رہے ہیں، جہاز نئے سے نئے آتے جا رہے ہیں، موبائل فون ہر سال نیا ماڈل آ جاتا ہے اور وہ پچھلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہ آئی فون 16، 17، 20 یا 100 آ گیا، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا، نہیں،
اگلے سال پھر آئے گا اور وہ اس سے بہتر ہوگا. یہ صرف موبائل فون اور راکٹ لانچر کی بات نہیں ہے. ہر چیز میں جو بھی آپ اکوائرڈ نالج سے آپ نے گین کیا ہے نا، وہ چاہے آپ کا پرپیچول آپ کی حواس خمسہ میں تھا یا کنسیپچول آپ نے سوچا، جو آپ نے اکوائر کیا اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہے گی اور آپ بہتری کی طرف گامزن ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نقطہ عروج تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. نقطہ عروج کیا ہے؟ نقطہ عروج مال کے کائنات کا اپنا علم ہے، اور اس علم تک رسائی ممکن نہیں ہے اکوائرڈ نالج کے ذریعے سے. ہم بہت سست رفتار سے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک انٹرنیٹ پیکج لگواتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ان لمیٹڈ ڈیٹا. وہ ان لمیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو 2 کروڑ GB استعمال کر لیں. نہیں، ان کا ایک لمٹ ہے. فرض کر لیں 100 GB لمٹ ہے ایک ہفتے کی، لیکن انہوں نے آپ کو سپیڈ ہی اتنی دینی ہے کہ وہ آپ ایک ہفتے میں 24 گھنٹے بھی استعمال کریں تو آپ ختم نہ کر سکیں. یوں سمجھیے آپ کو میں نے اس کمرے میں 1 گھنٹے کے لیے فری بل دے دیا. میں نے آپ کو کہا کہ ان لمیٹڈ آپ الیکٹریسٹی یوز کر سکتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ ساری اپلائنسز آن کر بھی دیں تو آپ 10 واٹ بھی نہیں گرا سکیں گے. آپ ان لمیٹڈ استعمال ہی نہیں کر سکتے. ایک ٹینک ہے اوپر، میرے پاس ٹینکی پانی کی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کا کہا کتنا کھولا ہے کہ پانی ایک محدود لمٹ کے ساتھ نیچے آئے. وہ محدود لمٹ کے ساتھ نیچے آئے اور آپ اس سے پانی بھرتے جائیں. میں کہوں ان لمیٹڈ ہے پانی. وہ ان لمیٹڈ سے مراد مجھے پہلے ہی پتا ہے 24 گھنٹوں میں آپ میری آدھی ٹینکی بھی خالی نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا میں نے آپ کو کہا ان لمیٹڈ جنہ مرضی برتو. آپ جنہ مرضی برت نہیں سکتے کیونکہ میں نے لمیٹڈ کیا ہوا ہے آپ کو. اسی طرح سے مال کے کائنات نے ہمارے علم کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت الکرسی میں آپ کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر شے پر محیط ہے، لیکن دیگر کوئی بھی مال کے کائنات کا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کوئی بھی مال کے کائنات کے علم کا ذرا برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ذرا برابر بھی، الا بما شاء. ہاں مگر وہ جتنا چاہتا ہے وہ کھول دیتا ہے، وہ پھر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکوائرڈ نالج کے ذریعے سے آپ ہمیشہ بہتری کی راہ پر گامزن رہیں گے، لیکن کبھی بھی آپ نقطہ عروج پر نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ نقطہ عروج تو مال کے کائنات کا اپنا علم ہے. لیکن دوسری طرف چلیں تو ریویلڈ نالج میں کبھی بھی بہتری کی گنجائش موجود نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی نقطہ عروج پر ہے. وہ تو مال کے کائنات کا اپنا علم ہے، مال کے کائنات کا کلام ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں رتی برابر بھی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. یہ پہلے ہی اپنی بہترین کنڈیشن میں ہے. اس سے اوپر ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ اللہ کا اپنا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہی وجہ ہے علم حاصل کرنے کا بہترین اگر آپ ذریعہ اور شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ریویلڈ نالج ہے، مال کے کائنات کا عطا کردہ وحی کے ذریعے سے قرآن. لیکن اکوائرڈ نالج کے بغیر ریویلڈ نالج کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی محال ہے. اللہ چاہے تو معجزانہ طور پر سکھا بھی دے، ورنہ جتنا اکوائرڈ نالج ہوگا اتنا ہی آپ ریویلڈ نالج کو سمجھ سکیں گے. یقین کی کیفیت تو تبھی آئے گی جب آپ خود ایکسپیرینس کر لیں گے، آپ خود تجربہ کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ذہن میں لائیے. ریویلڈ نالج کے ذریعے سے انہیں پتا تو تھا کہ مال کے کائنات دوبارہ زندہ کر لیتا ہے اور کرے گا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. انہوں نے کہا یا اللہ کیا واقعی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا؟ کیسے کرے گا یا اللہ؟ یا اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کیا تجھے پتہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ تو نے کہا تو کر لے گا، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یقین کی کیفیت چاہتا ہوں. لہذا کیا وہ چاہ رہے تھے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے اکوائرڈ نالج میں یہ بات لائی جائے. میں ریویلڈ نالج کے طور پر مانتا ہوں، لیکن اس میں یقین کی کیفیت، دل کا اطمینان تب حاصل ہوگا جب میرا اکوائرڈ نالج اس کو سپورٹ کرے گا. اسی لیے یعنی کہ آپ کو میں قرآن پاک آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہوں. اٹ از پرفیکٹ ورژن آف دی نالج. آپ شاید نہ سمجھ پائیں، اس کے لیے آپ کو تراجم کھولنے پڑیں، شاید ترجمے سے بھی نہ سمجھ پائیں، آپ کو تفاسیر کھولنی پڑیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اس لیے، عربی میں بھی تو تفاسیر لکھی گئی ہیں. لہٰذا تفسیر کا علم اس آپ کے اور اس الہامی علم کے درمیان ایک پل کا ایک حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں. اللہ چاہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اس لیے ٹول ہے، اس ٹول کو استعمال کیا جائے. اسی طرح سے ریویلڈ نالج کو سمجھنے کے لیے اکوائرڈ نالج ایک ٹول ہے، اس کو ٹول کے ذریعے سے استعمال کرنا ضروری ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس میں نے کہہ دیا تو اتنا مان لو.
ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، مالک کائنات نے 4 پرندے ذبح کروائے، دوبارہ ان کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ جب ایکوائرڈ نالج میں آ گئی ان کی بات، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے، یعنی دل کا اطمینان حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی ایکوائرڈ نالج از کمپلسری ٹو انڈرسٹینڈ دا ریویلڈ نالج۔ آپ کے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے، شعور کو، ذہن کو، دل و دماغ کو استعمال کرتے ہوئے مالک کائنات کا عرفان حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ شاید ریویلڈ نالج یعنی قرآن سے آپ صرف ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں کما سکیں اور آپ اسے یقین کی دولت سے محروم رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے ساتھ محبت کرنا سکھائے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود العلیم ہے، وہ عالم ہے، وہ علام الغیوب ہے، تو یقیناً وہ آپ کو بھی علم ہی دینا چاہتا ہے، بلکہ اس نے جا بجا اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، یہاں تک کہ ہمارا تو نقطۂ آغاز ہی، آپ قرآن کا آغاز جب ریویلیشن کا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اقرا، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، بلکہ آپ اس پوری ریویلیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ علامہ بالقلم، ہم نے تمہیں قلم کے ساتھ سکھایا ہے انسان کو۔ تو لہٰذا ایکوائرڈ نالج بہت ضروری ہے، اور ایکوائرڈ نالج میں سائنس ہو، میتھ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ہنر ہو، وہ تمام کے تمام اگر آپ واقعی دیدہ بینا رکھتے ہیں تو مال کے کائنات کی آپ کو معرفت کروائیں گے۔ یہ آپ کی شعور کی سیڑھی چڑھتے ہوئے رویلڈ نالج کے ساتھ جا کے ملے گی، اور رویلڈ نالج تو پہلے ہی نقطۂ عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم سیکھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔